بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی عظمت کے لیے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس چیز کا مٹیریل اور اس چیز کا خمیر کیا ہے۔ نمبر دو، اس چیز کی شکل و صورت کیا ہے۔ نمبر تین، اس کا سیرت اور کردار کیا ہے۔ ہم یہ تینوں چیزیں اپنے پیغمبر کی دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا خمیر کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، ہم نے حدیث مبارک کو پڑھا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہمارے پیغمبر کا خمیر جنت الفردوس والا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم جس مٹی سے بندے کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں، پھر اسی مٹی سے ہم اس بندے کو نکال کے لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی جس مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں دفن ہوئے اور اسی مٹی سے نکالے جائیں گے۔ اور جو پیغمبر جس مٹی میں دفن ہے وہ مٹی کون سی ہے؟ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ، جہاں پہ آج پیغمبر کا مبارک مزار بنا ہے، پیغمبر کا روضہ بنا ہے، نبی کی قبر بنی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حدیث سے جنت کا ٹکڑا ہونا ثابت ہوا اور قرآن سے یہ بات پتہ چلی کہ جس جگہ سے پیدا کیا جائے اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب بھی کسی بچے کو خدا پیدا کرتے ہیں تو جو اس کی قبر بننی ہوتی ہے اس قبر والی جگہ سے مٹی لے کے اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو نبی کو پیدا کیا گیا اس جگہ والی سے مٹی لے کے جہاں پہ آج ہمارے پیغمبر دفن ہے، اور وہ جگہ اگر جنت ہے تو پھر ماننا پڑے گا ہمارے نبی کا وجود بھی جنت والا ہے۔ اس پر میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں، آپ نے سنی تو کئی بار ہے لیکن اس طرف آپ کی توجہ کبھی گئی نہیں ہے۔ قربانی کے دن آنے والے ہیں،
قربانی کہاں سے چلی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب بیان کی ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پہ عمل فرمائیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پٹیاں آنکھوں پہ باندھ دی ہیں، اسماعیل کو لٹا دیا ہے، گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ شاید ذبح ہو گئے ہوں گے، آنکھوں سے پٹیاں کھولی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اس دمبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کے بدلے میں جو ہم نے دمبا ذبح ہونے کے لیے دیا یہ بڑا عظمت والا دمبا تھا۔ یہ عظمت والا کیوں تھا؟ روایات میں ہے اسماعیل کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا، یہ دنیا والا نہیں تھا بلکہ دمبا جنت سے آیا تھا، اس لیے عظمت والا تھا۔ میں سوال اٹھا کے بات سمجھانا چاہوں گا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، ان کو خدا نے ذبح سے بچایا، تو ان کے بدلے میں جو دمبا دیا وہ جنت والا کیوں تھا؟ اور کے بدلے میں زمین والا دمبا کی ذبح ہو سکتا تھا، یہ دنیا میں زمین والے کی بجائے جنت والا دمبا کیوں بھیجا ہے؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے، اسماعیل عام آدمی نہیں بلکہ نبی ہے، اور نبی کا وجود جو کہ جنت والا ہے، تو جنت والا وجود کٹنے کے لیے تیار ہوا، خدا نے اس جنت کو بچا لیا۔ اللہ کا نبی جنت والا وجود ہے، جب یہ کٹنے کے لیے تیار ہوا خدا نے اس جسم کو بچایا ہے، اب جو بدلے میں دمبا دینا ہے، اگر یہ وجود دنیا والا ہوتا تو بدلے میں دمبا بھی زمین والا ہوتا، چونکہ یہ وجود جنت والا تھا تو بدلے میں دمبا بھی جنت والا تھا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود خدا جنت سے پیدا کرتے ہیں، پھر ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ یہ نبی الانبیاء ہیں، تو ان میں فرق یہ ہوگا اگر نبی کا وجود جنت والا ہے تو نبی الانبیاء کا وجود جنت الفردوس والا ہے۔ میں نے ایک بیان میں عرض کیا خدا نے نبی کو بشر بنایا، خدا نے امتی کو بشر بنایا، امتی بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے۔ ایک آدمی جو جاہل تھا لیکن عاشق پیغمبر تھا، کبھی آدمی عاشق تو ہوتا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے، وہ مجھے کہنے لگا تم نے نبی کو بھی بشر مانا، امتی کو بھی بشر مانا، ارے بشر تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے، یہ تم نے پیغمبر کی توہین کر دی ہے۔ میں نے کہا میں نے توہین نہیں کی، تو بات کو سمجھا نہیں ہے، نبی بشر ہے، امتی بشر ہے، نبی بھی مٹی سے، امتی بھی مٹی سے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے، امتی جس مٹی سے بنا ہے وہ مٹی زمین والی ہے، نبی جس مٹی سے بنا ہے وہ جنت والی ہے، میرا محمد جس مٹی سے بنا ہے وہ جنت الفردوس والی ہے۔ نبی امتی میں وہ فرق ہے جو زمین اور جنت میں فرق ہے، نبی نبی الانبیاء میں فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے۔ میں نے کہا جب دیوبند کی آدھی بات سنے گا تو پھر نتیجہ اور نکلے گا، اور جب دیوبند کا پورا عقیدہ سنے گا تو تجھے دیوبند کے علاوہ عاشق پیغمبر شاید زمین پر تلاش کرنے سے بھی نہ ملے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ اڈیارہ کے دوستوں بات چل پڑی ہے تو میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب میرے نبی کا وجود جنت والا ہے لیکن جنت والا وجود اس دنیا میں چل رہا ہے تو اس میں جنت کے اثار بھی ہیں اور دنیا کے اثار بھی ہیں، تو کہے گا یہ وہ کیسے؟ نمبر ایک، جنت میں لطافت ہے، جنت میں کثافت نہیں ہے، جنت میں لطافت ہوتی ہے، ہلکا پن ہوتا ہے، جنت میں
کثافت نہیں ہے، بھارا پن نہیں ہے۔ میرے نبی کا وجود جنت والا ہے۔ میں نے پیغمبر کے وجود میں لطافت دیکھی ہے۔ حضرت رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی میرے پیٹ میں تھے تو پیغمبر کے میرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی بوجھ کو محسوس نہیں کیا، حالانکہ حمل موجود ہے لیکن بوجھ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ اندر جو حمل میں بچہ ہے یہ دنیا کے وجود والا نہیں ہے، یہ جنت کے وجود والا ہے۔ دنیا میں کثافت، جنت میں لطافت ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جس طرح اور عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہیں، میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پیٹ میں حمل موجود ہے، اندازہ ہی نہیں ہوا مجھے۔ میرے پیٹ میں اس طرح لطافت کے ساتھ پیغمبر جا رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے عرش معلیٰ تک لے جانے کے لیے، حضور کو سواری پر بٹھایا۔ جبریل امین نے نبی سے مکہ سے مدینہ منورہ لے کر گئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طور سینہ لے کر گئے ہیں۔ طور سینہ سے چلے ہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت وہاں پہ لے کر گئے ہیں اور وہاں سے لے کر چلے ہیں تو اللہ کے نبی کو مدین تک پہنچایا۔ مدین سے چلے تو بیت المقدس کے ہیں، بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ گئے ہیں، پھر چلتے 7ویں آسمان پہ گئے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے گئے تو جبریل امین اوپر نہیں گئے، حضور اوپر جانے لگے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا معنی یہ وہ آخری سٹاپ ہے جہاں پہ نیچے والے فرشتے احکام چھوڑ دیتے ہیں، اعمال فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں، اوپر والے احکام کو وہاں چھوڑتے تو نیچے والے لے لیتے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا تھا، جبریل امین نورانی مخلوق ہے، اس کے وجود میں لطافت ہے، تو جبریل امین پرواز کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود بھی جنت والا، اس کے وجود میں بھی لطافت ہے، حضور بھی پرواز کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں کی لطافت میں فرق یہ ہے، جبریل امین وہاں پہ رکا ہے، حضور اوپر گئے ہیں، تو پھر تجھے مان لینی چاہیے میرے محمد کے وجود میں جو لطافت وہ جبریل کے وجود سے بھی زیادہ ہے، جبریل کے وجود سے بھی زیادہ۔ حضور اوپر تشریف لے گئے ہیں۔ نمبر 3 واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی رات اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے اور 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غار ثور تک لے کر گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کی عمر میں 2 سال کا فرق ہے۔ ابوبکر صدیق کا جسم بھی کمزور ہے، تو پھر کسی بھی حضرت ابوبکر صدیق 3 کلومیٹر کا فاصلہ نبی کو کندھے پہ بٹھا کے غار تک کا کیسے کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نبی کے وجود میں لطافت ہے، تبھی صدیق نے 3 کلومیٹر کا فاصلہ نبی کو کندھے پہ بٹھا کے کر لیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے، تو جنت والی لطافت میرے پیغمبر کے وجود میں نظر آتی ہے۔ اللہ تجھے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ نبی کی برکت سے، تو جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے، جنت میں بدبو کا تصور بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے، میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے، جب حضور دنیا میں کام کرتے ہیں مشقت کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، یہ دنیا کے ماحول کا اثر ہے۔ میرے پیغمبر اگر سوئے ہیں اور دھوپ لگی ہے، نبی کے وجود سے پسینہ نکلا، یہ دنیا کا اثر ہے، لیکن جب اس پسینے کو دیکھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے 10 سالہ خادم وہ فرما رہے ہیں، ما شممت اطیبا ما شممت اطیبا ما شممت اطیبا، میں نے دنیا میں مسکر میں عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوشبو کو نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ پیغمبر کا پسینہ نکلے تب بھی خوشبو ہے، یہ جنت کے وجود کی وجہ سے۔ میں صرف خوشبو کی بات نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں روایت موجود ہے، فرماتی ہے میں نے نبی سے عرض کیا حضور آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں اور آپ بیت الخلاء سے نکلے ہیں، میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ بیت الخلاء کا منظر کیا ہے، انی لم ارى شیئا، مجھے بیت الخلاء میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، الا انی اجد رائحۃ المسک، ہاں البتہ اگر میں نے سونگا تو وہاں پہ مشک کی خوشبو کو سونگا ہے۔
اللہ کے نبی فرمانے لگے عائشہ نحن معاشر الانبیاء میں محمد و نبیوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں اجسادنا تنبت علی ارواح اہل الجنہ پیغمبر کے وجود کی تربیت جو جنتی کی روح کی طرح کی جاتی ہے دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ نبی کے وجود سے پسینہ نکلے تب بھی خوشبو ہے پیغمبر کا براز مبارک نکلے تب بھی خوشبو ہے پیغمبر کے وجود میں بدبو کا تصور نہیں ہے کیونکہ میرے محمد کا وجود جنت والا میرے نبی کا وجود جنت والا بدبو کہاں سے آئے گی خدا مجھے جنت میں لے جائے جنت میں نیند نہیں ہے جنت میں ہمیشہ جاگتے رہنا ہے جنت میں نیند نہیں ہے جنت میں جاگنا ہی جاگنا ہے حضور دنیا میں آئے ہیں تو نبی پہ نیند آئی ہے یہ دنیا کا اثر ہے لیکن چونکہ وجود جنت والا ہے آدمی کے جسم میں اصل دل ہے امی عائشہ فرماتی ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے یا رسول اللہ ادو اتنام قبل ان توترا حضور آپ نے تہجد پڑھے اور آپ سو گئے ہیں اور آپ نے وتر پڑھے آپ نے اٹھ کر وضو کیوں نہیں کیا یا رسول اللہ کیا بغیر وضو کے وتر ہو جاتے ہیں نبی پاک فرمانے لگے یا عائشہ تو اے نیت تنامان بلا ینام قلبی عائشہ دیکھو میں محمد تو نبی ہوں جب نبی سوتا ہے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے آنکھ سو گئی ہے دنیا کے ماحول کی وجہ سے نبی کا دل جاگتا ہے جنت کے اثر کی وجہ سے نبی کا وجود تو کہ جنت والا ہے تو نبی سو کر بھی جاگتا ہے یہ نبی کے جنت والے وجود کی وجہ سے ہے میں ایک اور بات کہتا ہوں میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے اور جنت والے وجود میں توجہ رکھنا جنت میں جانے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی آئے گی جنت میں جانے کے بعد کبھی موت معلوم ہوا کہ جنتی چیزوں پر موت نہیں ہے تو جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو چاہیے تھا نبی پر موت نہ آتی لیکن موت آئی ہے دنیا کے ماحول کی وجہ سے قرآن نے اعلان کیا انکا میت پیغمبر موت آنی ہے دنیا میں جو آیا قرآن نے اعلان کیا ہے کل من علیہا فان ہر کسی پہ موت آنی ہے دنیا میں جو آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک پہ موت آنی ہے دنیا میں آیا جو ہے لیکن پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے اس نبی کے ظاہر پر موت آ جاتی ہے کیوں موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے لیکن پیغمبر کے دل میں حیات رہتی ہے جو کہ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے جس طرح نیند کا معاملہ ہے نبی کی آنکھ سو جاتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے جنت کے وجود کی وجہ سے جب نبی پر موت آ جائے تو نبی کی آنکھ پہ موت آ جاتی ہے نبی کے دل میں حیات رہتی ہے جنت کے وجود کی وجہ سے یہی وجہ ہے جب نبی کا انتقال ہوا ہے حضور دنیا سے چلے گئے نبی چارپائی پہ آرام فرما ہے نبی کے صحابہ آگے اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرمانے لگے حضور وفات پا گئے ہیں عمر بن خطاب کھڑے ہو کے کہنے لگے نانا نبی وفات نہیں پاتے حضور تو زندہ ہے اگر کسی نے کہا نبی وفات پا گئے ہیں حضور ابھی اٹھیں گے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے ہڈیارہ کے سنی مجھے تو بتا کیا اتنی موٹی سی بات علیہ باللہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ رہی عام معمولی درجے کا صحابی بھی یہ کہتا ہے نبی وفات پا گئے حضرت عمر کیوں کہتے ہیں نبی وفات نہیں پا رہے جبکہ نبی کا اعلان ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ عمر جب بولتا ہے تب بھی ٹھیک بولتا ہے عمر جب سوچتا ہے تو تب بھی ٹھیک سوچتا ہے میں عمر کی سوچ کو غلط نہیں کہہ سکتا عمر کے بول کو بھی غلط نہیں کہتا پھر وجہ کیا ہے باقی صحابی کہنے لگے نبی وفات پا گئے حضرت عمر کہنے لگے نانا نبی زندہ ہے ان دونوں میں فرق کیا تھا اگر یہ فرق سمجھنا ہو ایک اور حدیث پہ توجہ کرنا حضور سو رہے ہیں خواب میں دو فرشتے آگے ایک فرشتہ کہنے لگا نبی سو گئے ہیں دوسرا فرشتہ کہنے لگا حضور جاگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے اٹھے تو فرمانے لگے بھئی نیند میں نے دو فرشتے دیکھے ایک نے کہا حضور سو گئے ہیں ایک کہتا ہے جاگتا ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے دونوں ٹھیک کہتے ہیں حضور دونوں ٹھیک کیسے کہتے ہیں فرماتے جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے کہا حضور سو گئے ہیں اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہے کہا حضور جاگتے ہیں علامہ اقاروی فرماتے صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے کہا وفات پا گئے ہیں عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے کہا حضور اب بھی زندہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا
جنت والے وجود پر کبھی موت نہیں آتی، تو چاہیے تو یہ تھا موت نہ آتی، لیکن موت آئی ہے چونکہ دنیا میں جو ہے، لیکن دل میں حیات رہتی ہے چونکہ وجود جو جنت والا ہے، کیونکہ وجود جنت والا ہے۔ جیسے امتی سو جائے آنکھ بھی سو گئی، دل بھی سو گیا، اور جب نبی سو جائے آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، بالکل اسی طرح امتی پر موت آ گئی، آنکھ پر بھی آئی ہے، اس کے دل پر بھی آئی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ نبی کی آنکھ پر تو موت آئی ہے، نبی کے دل پر موت نہیں آتی، نبی کا دل زندہ رہتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے کیونکہ نبی کا وجود تو جنت والا ہے، امتی کا معاملہ الگ ہے، نبی کا وجود، نبی کا معاملہ الگ ہے۔ اور اگر یہ تو عقیدہ نہیں رکھے گا تو پھر سوالوں کا جواب بنے گا نہیں۔ آپ کو یہ وہ کیسے؟ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ دونوں انبیاء قبروں میں بلند آواز انبیاء قبروں میں، اور کھلو سنو، کھل کر عقیدہ سمجھو، جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ حضور قبر میں زندہ ہے، قبر میں صلاۃ و سلام پڑھو تو نبی کو سنایا جاتا ہے، اگر دور سے پڑھا جائے تو حضور کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ نہ ہو وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، اہل سنت بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کبھی غلطی نہ کرنا، اگر کبھی پڑھ لی ہے اس نماز کو لٹا لینا، اپنی نماز کبھی خراب نہ کرنا۔ میں سمجھانے لگا تھا، اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر پوچھو گے نبی کی بیوی کے ساتھ نبی کے جانے کے بعد امتی کا نکاح کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا او جی اس لیے نکاح نہیں ہے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ میں نے کہا ماں جسمانی ہے یا ماں روحانی ہے؟ کہا جی ماں روحانی ہے۔ میں نے اس وجہ سے نکاح نہیں ہے تو پھر استاد فوت ہو جائے اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تو ماں روحانی ہے۔ جب پیر فوت ہو جائے تو مرید کا اس کی بیوی سے نکاح نہ ہو، یہ بھی تو روحانی ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا؟ اگر یہی وجہ ہے تو یہ دعویٰ تو تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ایک بندہ کہتے جی نے نبی کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، تو میں نے کہا پھر شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نہ ہو، شہید بھی تو قبر میں زندہ ہے، اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا۔ ہڈیارہ کے دوستوں توجہ رکھنا، میں تیرے مسلک کی خطابت نہیں کرتا، میں تیرے مسلک کی وکالت کرتا ہوں، اپنے مسلک کو سمجھنا۔ میں نے کہا معاملہ شہید کا الگ ہے، معاملہ نبی کا الگ ہے۔ جب شہید قتل ہوا ہے، شہید کی روح تمام اجزائے بدن سے نکل گئی ہے اور بعد میں روح آئی ہے تو شہید زندہ ہے۔ نبی کا معاملہ الگ ہے، جب نبی پر موت آئی ہے تو نبی کی روح پورے جسم سے قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے، اور جب شہید پہ موت آئی ہے اس کی روح تمام اجزاء سے نکل گئی ہے، تو شہید کے قتل ہونے سے روح تمام اجزاء سے نکل گئی ہے، تو شہید کی بیوی بھی نکاح سے نکل گئی ہے، اب روح لٹا کے زندگی ملی ہے، اب اس کی بیوی ہے نہیں، یہ تو بیوہ ہے۔ لیکن پیغمبر کے ساتھ معاملہ یوں نہیں ہے، نبی پر جب موت آئی ہے تو پورے بدن سے روح کو نبی کے قلب اطہر میں سمیٹ دیا گیا۔ نبی کے موت آنے سے نبی کی بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے، کیونکہ تمام اجزاء سے روح گئی تو نہیں ہے، ہاتھ سے نکل گئی ہے، سر سے نکل گئی ہے، لیکن قلب اطہر میں تو موجود ہے۔ اس لیے پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے تو بیوہ بنی نہیں ہے۔ شہید کی روح نکل گئی ہے تو یہ بیوہ بنی ہے، شہید کی وفات کے بعد اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ نکاح جائز ہے، نبی کی بیوی پہلے بیوی بھی ہے، نبی کی بیوی آج بیوی بھی ہے۔ بیوی اور ہوتی ہے، بیوہ اور ہوتی ہے، بات سمجھنا۔ اس لیے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے۔ میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا کہ میرے پیغمبر کا خمیر جنت والا ہے، نبی کا خمیر جنت والا ہے، میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے۔ میں ایک نکتہ اور بھی پیش کرتا ہوں، خدا تجھے جنت میں لے جائے۔ ہم رائبن والے ہیں، ہم بد دعائیں نہیں دیا کرتے، خدا تجھے جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے دیکھنا کبھی بندے کے اندر عیب نہیں ہوتا، جنت کی زندگی پہ عیب ہوتی ہے۔ تو میرا پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے، پیغمبر کا وجود بھی پہ عیب ہے، نہ نبی کے ظاہر میں عیب ہے، نہ نبی کے
باطن میں عیب ہے. میں نے کہا کسی آدمی کی عظمت کے لیے نمبر 1 دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا خمیر کیا ہے. جب ہم نے نبی کا خمیر دیکھا ہے تو جنت الفردوس والا ہے. ہم نے پیغمبر کا خمیر دیکھا تو یہ جنت والا ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا ہم نے نبی کا خمیر دیکھا تو پوری دنیا میں یہ اعلیٰ عرفہ نظر آیا ہے. نمبر 2 شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے کسی کی عظمت کے لیے. بھئی اس کی شکل کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں کسی چیز کو لینے کے لیے کہ یہ مٹیریل تو بہت اچھا ہے لیکن شکل اچھی نہیں ہے. یہ گاڑی تو بہت اچھی ہے مگر ڈیزائن اچھا نہیں ہے. یہ گھڑی تو بہت قیمتی ہے, ڈیزائن مزیدار نہیں ہے. یہ موبائل بڑا قیمتی ہے لیکن ڈیزائن اچھا نہیں ہے. میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے, میرے نبی کا خمیر بھی اعلیٰ ہے. میں نے پیغمبر کی شکل و صورت دیکھی ہے, وہ بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. تو کہے گا جی اعلیٰ کیسے؟ میں نے کہا چلیے ایک انسان ہے, ایک انسان کے مد مقابل کائنات کی ساری مخلوقات ہے. جب میں نے نفس انسان کو دیکھا تو قرآن بول کر کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نے انسان کو دنیا میں کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس آیت کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے ایک دن وزیر بیٹھا ہوا تھا, کوئی وزیر تھا اور اس نے اپنی بیوی اس کے پاس تھی, بیوی کے ساتھ پیار کر رہا تھا. موج میں آ کے کہنے لگا ادھر چاند کو دیکھ تو کتنا خوبصورت ہے, ادھر تیرا چہرہ دیکھ تو کتنا سونا ہے. اور بیوی کو کہہ بیٹھا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق, اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہو تجھے 3 طلاق. یہ کہہ تو دیا, فوراً جھٹکا لگا اور بیوی سے الگ ہو گیا. میں دنیا میں چاند سے زیادہ تو خوبصورت کوئی نہیں ہے, لہذا تجھے 3 طلاق ہو گئی. ایک وقت وہ تھا کہ جب وزیر بھی سمجھتا تھا 3 طلاق دو تو 3 ہوا کرتی ہے. خلیفہ ہارون الرشید کا ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ سے جھگڑا ہوا, اپنی بیوی کو کہہ دیا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تجھے 3 طلاق ہے. یہ جملہ کہہ تو دیا, دونوں پریشان ہو گئے. میں سورج کے نکل غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے کیسے نکلے گی؟ قاضی امام ابو یوسف کے بعد مسئلے کے لیے گئے. حضرت خلیفہ رشید کی بیوی نے رابطہ کیا کہ میں نے مسئلہ یہ پیش آ گیا. قاضی ابو یوسف امام ابو یوسف کے شاگرد تھے, فرمانے لگے کہ بیٹی اس مسئلے کے لیے تجھے خود آنا پڑے گا, کسی لوڈی غلام کو نہیں بتاؤں گا, مسئلہ بڑا اہم ہے. حضرت میں کب ہوں؟ فرمایا تو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے آ جانا. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی آئے مسئلے کے لیے, امام یوسف نے مسجد میں بٹھا دیا, جگہ اس کے لیے بنا دی گئی, پردہ لگ گیا, وہ بیٹھ گئے. کہا یہ مسئلہ, فرمایا ابھی تجھے بتاتا ہوں تو نے جانا نہیں ہے. ادھر محسن نے اذان دے دی, اس نے کہا یہ مسئلہ, فرمایا بیٹی تو نے جانا نہیں ہے. جب مغرب کی اذان ہو گئی فرمایا 1 منٹ ٹھہر جا, نماز ہو تو مسئلہ بتاتے ہیں. امام ابو یوسف نے فارغ ہو کے پوچھا بیٹی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اب مسئلہ کیا بتانا, اب تو ضرورت نہیں بتانے کی. فرمایا بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پھر بھی کیا ضرورت ہے, اب تو مسئلہ پورا ہو گیا. فرمایا بتاؤ تو صحیح نا. اس نے کہا جی میرے خامد نے کہا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے باہر نہ گئی تجھے 3 طلاق ہے. سورج غروب ہو گیا, میں خامد کی حکومت کے اندر ہوں, 3 طلاق تو ہو گئی. اب آپ نے کیا مسئلہ بتانا ہے؟ یہ قاضی امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے, امت کے پہلے چیف جسٹس ہے. قاضی یوسف فرمانے لگے بیٹی گھر چلی جا, تجھے 1 طلاق بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا تمہارے خامد نے کیا کہا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے پھر طلاق ہے. ارے پوری آدھی زمین پہ تیرے خامد کی حکومت موجود ہے, لیکن جس جگہ مسجد بن جائے وہ بادشاہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. ہم سورج کے غروب سے پہلے حدود سلطنت سے نکال چکے ہیں. ہم تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود سلطنت سے نکال چکے ہیں. اس کا مطلب بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. چلے اس سے آگے چلے. بغداد میں ایک مرتبہ کوفہ میں چوری ہوگی, چور گھر میں داخل ہوئے, اچانک منہ سے نقاب اتر گیا تو چہرہ سامنے آ گیا. ایک چور کہنے لگا بھئی مالک مکان نے دیکھ لیا ہے, ہماری شکایت لگا دے گا, پکڑے جائیں گے. دوسرا کہتے ہیں اس کو گولے اس کو مار دو, قتل کر دو. کالی قتل نہ کرو, قتل کبھی چھپا نہیں کرتا. پھر کیا کرے, کیسے قسم لے لیتے ہیں. تو چور کہنے لگا تو
قسم اٹھا اگر صبح کسی کو بتایا کہ چور فلاں تھے تیری بیوی کو 3 طلاق، اس نے قسم اٹھانی چلے گی۔ اس کا معنی یہ کہ چور بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، کبھی چور بھی سمجھتے رہے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ یہ جو 3 کو 1 کہتا ہے یہ تو اتنا گندا ہے کہ چوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ چور بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، قسم اٹھا لی۔ صبح وہ بندہ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، حضرت رات کو میرے گھر چوری ہوئی، میں چوروں کو جانتا ہوں، فرمایا بتا دو، کہا جی بتا نہیں سکتا، فرمایا کیوں؟ کہا جی رات میں نے قسم اٹھائی ہے اگر بتا دوں تو بیوی کو 3 طلاق، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تو جانتا تو ہے نا؟ کہا جی میں جانتا ہوں، سامنے ہے تو پہچان جائے گا، کہا جی پہچان بھی لوں گا، فرمایا کوئی بات نہیں آپ فکر نہ کرو۔ تھانے دار کو کہہ دیا اس محلے کے سارے لڑکے مسجد میں یا حویلی میں جمع کر دو، سارے جمع ہو گئے، فرمایا اس محلے کو یہاں دروازے پہ کھڑا کر دو، ایک لڑکا باہر نکالو اور پوچھنا یہ چور ہے کہ نہیں، جب چور نہ ہے تو تو نے کہنا ہے نہیں ہے، اور جب چور ہے تو تو نے چپ کر جانا ہے، نہ تو نے ہاں کہنا ہے نہ تو نے نہ کہنا ہے، تو بتائے گا تو 3 طلاق ہوگی نا، تو نے چپ کر جانا ہے۔ ایک بندہ 2 بندہ گزرے، یہ چور ہے، کہا جی نہیں ہے، جب چور آیا تو امام صاحب وہ بندہ خاموش ہو گیا، امام صاحب نے فرمایا اس کو پکڑ لو یہی چور ہے۔ امام ابو حنیفہ جو کہ چوروں کو پکڑ لیا کرتے تھے، اس لیے آج بھی چور امام سے بھٹکتا ہے، چور آج بھی بھٹکتا ہے نا۔ میں خیر بات یہ سنا رہا تھا کہ وزیر نے کیا کہہ دیا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق، توجہ تو تجھے 3 طلاق۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، میں سناتا جاؤں۔ مولانا محمد امیر اکاڑوی نبر اللہ برقدہ ہو، ان کا مناظرہ کیا ہوا، ایک غیر مقلد اہل حدیث وہابی بے دین انگریز کے جنگ سے، آپ جو بھی لفظ کہہ لو نا سارے لفظ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں یقین نہ ہے تو بیان کے بعد باہر سرکار کی میری ایک کتاب لے لو، فرقہ اہل حدیث پاک و ہدایہ تحقیقی جائزہ، 5واں سال گزر رہا ہے، ابھی تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ آنا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آنا بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان کی کتابوں سے اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مولانا فرمانے لگے مناظرہ طے ہوا، ادھر مناظرہ طے کیا، ادھر تھانے دار کو فون کر دیا، تھانے دار آ گیا، بھئی مناظرہ کرنے نہیں دوں گا۔ مولانا اکاڑوی فرمانے لگے مناظرہ تو ہوگا، آپ فیصلہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب مناظرہ نہیں ہوگا، پر میں مناظرہ ہوگا، تو تھانے دار ہے فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا اگر تم باز رہے میں تمہیں جوتے مار کے مناظرہ رکوا دوں گا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ مولانا اکاڑوی بڑے خوش ہوئے اور تھانے دار کے فرمانے لگے کہ مجھے بالکل منظور ہے، مجھے بھی جوتے مار، اس کو بھی جوتے مار۔ اس نے کہا تم جوتوں پر کیوں خوش ہو؟ انہوں نے کہا فرمایا اس لیے کہ تیرے جوتے نے فیصلہ کر دینا ہے۔ تھانے دار کہتا ہے جی وہ کیسے؟ فرمایا 3 اسے مار تو 1 کہنا، مجھے 3 مار تو 3 کہنا۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ کہا میں کہتا ہوں 3 3 ہے، یہ کہتا ہے 3 1 ہے، میں کہتا ہوں 3 اور یہ کہتا ہے 3، یہ تو 3 مارتے 1 کا، پھر 3 مارتے 2 آر، پھر 3 مارتے 3 آر، اس نے 9 مارتے بھی تو 3 مار۔ اس نے کہا یہ کیا؟ فرمایا میری دلیل سے ہی تیرے جوتے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ایسی بد دماغ یہ قوم ہے، اور تم بھی ایسے کوئی حدیث کی ہونی ہے نا، کوئی دلیل کی ہونی ہے نا، انجے تو نہیں نہ آتے، انجے تو مرضی بھی نہیں آتے، انجے تو شیعہ بھی نہیں بول دے، کوئی دلیل تو ہر کسی رکھی ہے، بھائی دیکھ رہے دلیل غلط ہے یا ٹھیک، چلے میں بات سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اس وزیر نے کہہ دیا، بڑا متفکر ہوا، اب علماء سے رابطہ کیا، علماء نے کہا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ اس نے پوچھا جی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے کہا تھا اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہو تو تجھے طلاق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جب قرآن نے فیصلہ دے دیا یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر طلاق کیسے؟ میں بتائیے رہا تھا، توجہ رکھنا، ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ انسان خود پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مسئلہ صرف انسان کا نہیں ہے، مسئلہ تو میرے پیغمبر کا ہے۔ ہم نے پیغمبر کے حسن کی بات کرتا ہوں، اس میں میں لمبے دلائل نہیں دیتا، صرف ایک دلیل ذہن میں رکھنا۔ نبی پاک نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، خدا نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ضابطہ یاد رکھنا، نبی جس کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں نبی سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔
اور نبی سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا میرا نبی جو کہ پوری کائنات کا نبی ہے، تو پوری کائنات میں میرے محمد سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے، میرے پیغمبر سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا حسن میں مثال دیتی ہے حضرت یوسف کی، میں مانتا ہوں، لیکن میرے پیغمبر کے مقابلے میں حضرت یوسف حسن کی حیثیت کیا ہے؟ میں مانتا ہوں حسین و جمیل ہے امت کے مقابلے میں، عام انسانوں کے مقابلے میں، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو بات بدل جاتی ہے۔ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، توجہ رکھنا، لیکن میں بطور لطافت یہ کہتا ہوں، یہ واقعہ تم نے خطیب سے سنا، کبھی وکیل سے نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہے کہ جب زلیخا مصر کی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف نے فریفتہ ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی کو نے تانا دیا، ارے تجھے حیا نہیں آتی، تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا کہنے لگی کہ تم نے تو یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے، اگر تم غلام کو دیکھ لیتی مجھے کبھی تانا نہ دیتی۔ اس نے ان کو دکھانے کے لیے محل میں دعوت کی ہے، دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان پہ پھل بھی رکھ دیے گئے، چھریاں اور چاقو رکھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بولا اے یوسف ذرا باہر آ، مصر کی عورتیں بیٹھی ہیں۔ یوسف باہر ہے، حضرت یوسف کو دیکھا، ان نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأصبنا بالقطع قلوبہن علی الید۔ فرمائے مصر کی عورتوں نے جو زلیخا کو تانے دینے والیاں تھی، حضرت یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے۔ اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو مصر کی عورتیں اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ توجہ رکھنا ذرا، مصر کی عورتیں، میں اگلی بات کہتا ہوں، یہاں تک تو بات آپ نے کئی بار سنی ہے نا، میں اگلی بات کہتا ہوں، جہاں پہ خطیب رکتا ہے نا وہاں سے وکیل شروع ہوتا ہے۔ اتنی بات تو خطیب کی ہے نا، ذرا اگلی بات اپنے وکیل کی سنے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، اور جب میرے محمد کو دیکھ لیتی تو پھر دل کاٹ لیتی۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوصاف کے مرکز ہے، اور پوری دنیا میں اوصاف تقسیم ہوئے ہیں۔ میرے نبی کو علم ملا ہے، آگے علم تقسیم ہوا ہے، خود حضور نے اعلان کیا انما انا قاسم واللہ یعطی، خدا مجھے علم دیتا ہے، میں محمد علم تقسیم کرتا ہوں۔ علم نبی کو ملا ہے، یہ مرکز علم ہے، آگے علم تقسیم ہوا ہے۔ میرے پیغمبر مرکز صداقت ہے، آگے صداقت تقسیم ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر مرکز عدالت ہے، عدالت تقسیم ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء میں اوصاف جمع ہوتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے محمد مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء مجمع اوصاف ہے۔ نبی میں اوصاف جمع ہو، نبی سے اوصاف نکلتے ہیں اور بقیہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یوں سمجھنا ہے تو پھر میں یوں کہوں گا کہ جس نے کلمہ گزشتہ انبیاء کا پڑھا اس نے گویا پانی تالاب کا پیا ہے، اور جس نے کلمہ میرے محمد کا پڑھا اس نے گویا پانی چشمے سے پیا ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے، نبی سے اوصاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء میں جمع ہوتے ہیں۔ امی عائشہ فرمانے لگی کہ مصر کی بیوی کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا پیغمبر مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاہ حسن ہے، نبی کو حسن ملا ہے، ان سے تقسیم ہوا، حضرت یوسف کو ملا تو نبی مرکز حسن ہے، وہ شاہ حسن ہے، ادھر سے حسن نکلا ہے تو یوسف کو ملا ہے۔ میں نے کہا اپنے جسم کو دیکھنا، تیرے بدن میں دل ہے، یہ مرکز بدن ہے، تیرے جسم میں انگلیاں ہیں، یہ شاخ بدن ہے۔ تو جس طرح جسم میں دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں، انبیاء میں میرے نبی کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ اب امی عائشہ کا شعر اب سمجھ، لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأصبنا بالقطع قلوبہن علی الید۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹتی۔ کیا مطلب؟ جب شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ رہا۔ شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا میں عظمت ملتی ہے، ابھی خمیر کو دیکھو، ہم نے پیغمبر کا خمیر مبارک دیکھا تو جنت الفردوس والا ہے، ہم نے نبی کی شکل
حیثیت ہے، وہ تو حور و غلمان سے بھی زیادہ مجھے حسین و جمیل نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں توجہ رکھنا۔ نمبر 3 سیرت و کردار کو دیکھو، اس سے بندے کی عظمت بنا کرتی ہے۔ میں نے پیغمبر کے سیرت و کردار کو دیکھا ہے، میں کہتا ہوں ہاں سیرت و کردار نبی کا دیکھا۔ یعنی سیرت و کردار وہ ہے کہ جس پہ آسمان کے ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں، سیرت و کردار وہ ہے کہ جس کا کلمہ نبی پڑھتے ہیں، سیرت و کردار وہ ہے کہ جو امام الانبیاء بنا ہے، ارے سیرت و کردار وہ ہے۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، میں دو چار جملے کے لگو۔ میرے نبی کا سیرت و کردار یہ ہے، جب ہم نے انبیاء کو دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے نبی جمع ہے، تو میرا محمد امام الانبیاء ہے۔ ایک مسئلہ انسان کا ہے، ایک مسئلہ ملائک کا ہے، لیکن جب میں نے ملائک کو دیکھا، ان میں ملائک تو سارے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار کو حضرت جبریل کہتے ہیں۔ جب میرا پیغمبر اور جبریل ملا ہے تو میرے پیغمبر کو سردار کہتے ہیں، جبریل کو خاتم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے نبی کا کردار یہ ہے کہ جب انبیاء آ جائے تو امام بنتا ہے، اور جبریل امین آ جائے تو پیغمبر مخدوم بنتا ہے، اور جبریل اس کا خاتم بنتا ہے۔ میرے پیغمبر کا کردار یہ ہے، اگر عالم ارواح کی بات کریں تو نبی کی سیرت یہ ہے، خدا نے اعلان کیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سارے انبیاء خاموش ہیں، پہلے میرے نبی نے بلا کہا تو سارے انبیاء بلا کہتے ہیں، نبی نے بلا فرمایا کیوں نہیں، تو ساری انسانیت بول کے خدا کی ربوبیت کا اعتراف کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا عالم ارواح میں میرے محمد کا کردار یہ ہے کہ نبی کے بولنے پہ سارے انبیاء کو توحید ملی ہے۔ عالم دنیا کی بات کرتا ہے تو سارے انبیاء جمع ہے، میرے نبی کو امامت ملتی ہے۔ عالم اگر تو آخرت کی بات کرتا ہے تو سارے انبیاء اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرت آدم کے پاس امت چاہیے جس سفارش کر دیجیے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، پھر میں مجھے تو خود اپنی خطا نظر آتی ہے، میں تو ڈرتا ہوں نہیں کر سکتا، ارنو آپ کر دیجیے۔ پھر میں نے خدا سے بیٹے کی سفارش کی تھی، مجھے ایک جواب ملا تھا یانو انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے، مجھے اس کا ڈر لگتا ہے۔ ابراہیم کے پاس یہ ہے سفارش آپ کر دیجیے، کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں نے باپ کے لیے سفارش کی ہے جو مشرک تھا، ہر بندہ حضرت موسیٰ آپ سفارش کر دیجیے، کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا لیکن کتنی کو بھوکا مارا تو مر گیا تھا۔ خدا نے پوچھا کیا جواب دوں گا، سارے انبیاء اپنی جگہ پر ہے لیکن میرے محمد کی باری ہے، جب ادھر آئے ہیں شفاعت آپ کیجیے، حضور عذر نہیں کرتے، میرے نبی سے زیادہ خدا کے مزاج کو کون جانتا ہے، حضور خدا سے سفارش نہیں کریں گے، حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ جیسے کسی آدمی کے بعد کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو بڑے سے کام کروانا ہو، آپ وہ چھوٹے سے کہتے ہیں یار یہ بات کرے، کہتے ہیں ابھی نہیں، میں صاحب کا موڈ سمجھتا ہوں، جب موقع ملے گا تو میں کہہ دوں گا، اس موقع پہ کہہ دینا، وہ تمہیں منع کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اب بات کہہ لو، میرے نبی سے زیادہ خدا کا مزاج کون جانتا ہے، ساری امتیں گئی ہے، حضور سے بات کر دیجیے، نبی زبان سے نہیں بولے، نبی نے سجدہ کر کے خدا کے سامنے گر گڑائے ہیں، اور یہ نہیں کہا خدایا حساب کتاب شروع کر دیجیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے نبی نے عاجزی کر دی ہے، نبی نے تسرع، نبی نے تناسع، نبی گر گڑائے ہیں، اور جو خدا جلال میں تھے وہ خدا کا جلال اب جمال میں بدلا ہے، خدا کے جلال کو دیکھا آدم بھی چپ ہے، خدا کے جلال کو دیکھا ابراہیم و نوح بھی چپ ہے، خدا کے جلال کو دیکھا موسیٰ و عیسیٰ بھی چپ ہے، علیہ السلام سارے خاموش ہیں، میرے نبی سجدے میں گئے ہیں، میرے محمد کے سجدے کی وجہ سے خدا کے جلال کو جمال میں بدل دیا ہے۔ نہ خدا کا جلال جب جمال سے بدلا تو پھر خدا خود محمد سے کہتا ہے میرے پیغمبر ارفع راسک، میرے محمد سے اٹھا لیجیے، سر توتا، مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کا کردار یہ ہے، عالم ارواح میں بلا کہے تو نبی کلمہ پڑھتا ہے، میرے پیغمبر کا کردار یہ ہے، انبیاء جمع ہو تو نبی امام بنتا ہے، عالم ارواح میں میرا محمد آئے تو سفارش کا اعلان ہوتا ہے، عالم ارواح میں جا تب بھی کردار میں بالا ہے، عالم دنیا میں جا تب بھی آلہ ہے، عالم آخرت میں جا تب بھی بالا ہے۔ محمد کا خمیر دیکھا تو جنت الفردوس والا ہے، نبی کی شکل صورت دیکھی ہے، بڑوں کے ایمان کو قربان کرتے، نبی کے کردار کو دیکھا ہے، انبیاء فدا نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کا خمیر بھی آلہ ہے، شکل و صورت بھی آلہ ہے، جس کا کردار بھی آلہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں ہاں اس پیغمبر کی ناموس پہ مٹنا میرا ایمان ہے۔ کوئی بیوی پہ مرا ہے، کوئی بہن پہ مرا ہے، کوئی دولت پہ مرا ہے، کوئی جہاد پہ مرا ہے،
قرآن جب بھی ملا ہے پیغمبر کی ناموس پہ ملا ہے. میرا ایمان ہے مجھے وجود ملا ہے میرے محمد کے صدقے ملا ہے. مجھے ایمان ملا ہے میرے محمد کے صدقے ملا ہے. خدا کی قسم جو کچھ ملا ہے محمد کے صدقے ملا ہے. میری اور تیری اوقات کیا ہے؟ خدا نے آدم سے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، کہ آدم اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. پھر ہریانہ کے دوست تو ذہن بنا لے جب تجھے اور مجھے ماں باپ ملا نبی کے صدقے ملا تو پھر ماں باپ کو نبی پہ قربان کیا جا سکتا ہے. نبوت قربان نہیں ہوتی، اولاد ملی ہے پیغمبر کے صدقے ملی ہے. اولاد قربان کر دے پیغمبر کی ناموس پہ. تجھے دولت و عظمت ملی ہے پیغمبر کی وجہ سے دولت لٹا دے. پیغمبر کی ناموس پہ تجھے ملک ملا ہے پیغمبر کی وجہ سے ملک لٹا دے. پیغمبر کی ناموس کی وجہ سے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ ہے خدا کی قسم آسمان و زمین کو قربان کیا جا سکتا ہے پیغمبر کی ناموس کی قربانی نہیں دی جا سکتی. ہر کچھ اڑا جائیں گے لیکن پیغمبر کی ذات کا تحفظ ہوگا. نبی کا خلیل بھی آنا ہے، شکل و صورت بھی آنا ہے، پیغمبر کی سیرت بھی آنا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب یہ سمجھ آئے پیغمبر ہے کیا تو پھر بندہ جان دیتا ہے نا. ملک کس کے صدقے ملا؟ اور یہ حضور اور ملک، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، ملک چاہتے ہیں خدا کرے کبھی نہ ٹوٹے، لیکن ملک اور نبی میں ہمیں اگر کبھی کسی ایک کو پسند کرنا پڑا تو کسے کریں گے؟ ہمیں اپنی جان اور نبی میں کسی کے اختیار کرنا پڑا تو کس کو کریں گے؟ کیوں؟ حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور ہے تو سب کچھ ہے اور حضور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنا ذہن بنا لو ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں اور نبی کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتے. ہمارا سہارا پیغمبر کی ذات ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے قیامت کے دن حضرت والدین کی سفارش کریں گے. پوچھا یا رسول اللہ جس کا ایک ہو، فرمایا ایک نابالغ بچہ فوت ہو گیا، والدین کی شفاعت کرے گا. توجہ رکھنا، ایک خاندان کا حافظ ہے وہ 10 کی شفاعت کرے گا، ایک شہید ہے وہ 70 کی شفاعت کرے گا، ایک عالم ہے اپنے متبعین کی سفارش کرے گا. امی عائشہ نے پوچھا، یہ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، ہڈیارہ کی سنی ذرا حدیث سننا. امی عائشہ نے پوچھا ملم یکل لہ، حضور قیامت کے دن جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا ملم یکل لہ انا فرۃ لہ، عائشہ قیامت کو جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی سفارش میں محمد کروں. ایک حضوری تو بچتے ہیں، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کفر کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اس بے ایمان کو کیسے بتائیں؟ ہمیں ٹیسٹ مت کرو، جو ہمارے بس میں ہے ہم کر گزریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے بس میں ہے ہم کر گزریں گے. چھٹا پڑھے ہیں نا تو روکے جا کر تو جواب دے دے گا مجھے پڑھنے کا فائدہ. میری گل سمجھ لو، میں ناراض نہیں ہوتا تمہاری صلاح کرتا ہوں کہ چٹے پڑھ کے چسکے کیوں لیتے ہو؟ جواب میں دینے تو چٹ میں پڑھانا، جواب میں لینا ہے چٹا رستے پڑھ دے. یہ چسکے مسکے چھوڑو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے مسلک کی پاسبانی کے لیے اپنا مسلک سمجھو، اپنا مسلک سمجھو. لاہور والوں کے لیے ہر انگریزی مہینے کی 12 تاریخ میں نے شاہ بات جامعہ حقانیہ طے کی ہوئی ہے. میں اتنا لمبا سفر کرتا ہوں، آپ یہاں سے حقانیہ نہیں پہنچتے، اہتمام کے ساتھ اس بیان میں پہنچا کرو، کوشش کیا کروانے کی. میں سب کو نہیں کہتا، کچھ نہ کچھ آ جائے کرو، آؤ گے نا بھی انشاءاللہ. یہ بہانہ بیان میں تشریف لایا کرو، اپنے مسئلہ کا اپنے عقیدے کو سمجھو. دوسری میری آپ سے گزارش ہے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار صبح 9 بجے تک سرگودا میرے ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت میں 3 دن کا ماہانہ کورس ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمایا کرو. میں تبلیغ والے احباب سے کہتا ہوں پوری زندگی کا ہر مہینے کا سروزہ رائبر کی ترتیب پہ لگاؤ اور زندگی کا ایک سروزہ میرے پاس لگا لو. دیکھو میں تمہارے اتنے سروزوں کی تائید کرتا ہوں تو میری ایک سروزی کی ترتیب کو تائید کر لو. نہیں سمجھتے؟ جب میں کہتا ہوں میرے یہاں تم بھی کہتا کہ مولانا ہمارا ہے. میں جب دفاع بھی کرتا ہوں، جھگڑتا بھی ہوں، فضائل ایمان فضائل صدقات کی پوری لڑائیاں بھی لڑتا ہوں، کچھ آپ بھی شفقت فرمایا کرو نا. اس تمہارے شفقت نہ فرمانے کی وجہ سے امت میں توڑ کا رستہ کھلتا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور کام کو کام سمجھتے نہیں ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ سارے دین کے کام ہے تو نیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے، ابھی
خطبہ ہوگا، اذان ہوگی، نماز جو بھی ہے، اس کے بعد باہر ہمارا لٹریچر موجود ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے مسلک کا لٹریچر ضرور لیں. جو کتابیں چاہیں لیں، مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ 2 کتابیں ضرور لیں. نماز اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک کی نماز مکمل مدلل موجود ہے. آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کا انشاءاللہ دل خوش ہوگا. نماز اہل سنت والجماعت. اور دوسرا بھی جو یہ قربانی کا موقع ہے نا، پھر آپ نے ہم سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم صاحب نے جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہو جاتی. میں کہنا اگلے سال پوچھ، کیوں؟ تو چوتھا دن گزر گیا اور پوچھنے کا فائدہ. ہمارے ایسے سادے لوگ ہیں، جب سانپ گزر جاتا ہے تو پھر لکیر کو پیٹتے ہیں. لکیر کو پیٹنے سے تو سانپ نہیں مرتا نا. تیاری پہلے کرنی چاہیے کہ جی قربانی دھوندا ہونا چاہیے کہ سال عمر ہونی چاہیے. بھائی اب میں اگلے سال پوچھو، وہ تو گزر گیا. یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا، اونٹ میں حصے کتنے ہیں، عمر جانور کی کتنی ہے، کون سے اعضاء کھانے ٹھیک ہے کون سے نہیں ہیں، قربانی کتنے دن ہے، اس مسائل کا ہمارا چھوٹا سا کتاب ہے فضائل و مسائل قربانی. 10 روپے قیمت ہے، مہنگا بھی نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز پر تمام احباب نماز اہل سنت اور فضائل و مسائل قربانی آپ تمام حضرات سے ضرور. مرزائی قربانی میں حصہ دار بنانے سے قربانی ہو جائے گی. بذات فرمائیں تسی مرزائیاں کی گل کر دیو، میں کہنا غیر مقلدہ بھی نہ وچ واڑو. تسی مرزائیاں نوں بول دیو غیر مقلدہ میں وچ واڑو. مرزائیاں واسطے مرزائیاں نے کہا غیر مقلدہ کیتے، شاید تمہیں پتہ کہ نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح یہ میاں نذیر حسین دہلوی نے کیا ہے، جو غیر مقلدوں کا امام ہے. وہ نکاح پڑھا کے 5 روپیے سے ایک مصلی لیا، اور لڑکی کہاں سے دی تھی؟ محمد صاحب بٹالوی آئے سے نکاح کرایا. اس بار فریش ہوتی تھی عورتوں کی جو نکاح ہوتا ہے نا، والدین کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے رشتہ میں تجھے بتانا، تو رشتہ کرایا بھی نہ تو نکاح پڑھیا بھی نہ. اس بات ان سے تو ویسے ہی بچنا ہے، اور کوشش کرو کہ یہ بھی تمہارے کے جانور جس حد تک ان سے بچ سکو بچو. اور خصوصاً قربانی کے دنوں میں قربانی کی کھالیں قطن جماعت الدعویٰ اور نشر دعویٰ کو مت. اپنی جوتی اپنے سر پہ مت مارو، وہ تمہاری خانوں سے تمہارے خلاف کام کرتے ہیں. ایک بندہ بھی علاقے میں نہیں ہوگا، وہاں مسجد بنا دیں گے، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، اور محنت شروع کر کے تمہیں کافر مشرک کہیں گے. اللہ کے اس بات کو سمجھو، نعمت قربانی کی کھالیں دو اور ان سے اپنا خود بچاؤ. تو نماز کے بعد باہر لٹریچر موجود آپ لے لو. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا